اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دعا اور ہر وظیفے اور ہر نیک عمل کے اندر ایک اثر رکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اثر الگ ہے، استغفار کا اثر الگ ہے، درود شریف کا اثر الگ ہے۔ درود پاک اتنا لذیذ عمل ہے، اتنا میٹھا عمل ہے، اتنا مؤثر عمل ہے کہ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو ہم بس درود ہی پڑھتے رہیں۔ انسان جتنے وظیفے پڑھتا ہے نا، جتنے ذکر کرتا ہے، جتنے وظیفے پڑھتا ہے، ان کی قبولیت یقینی نہیں ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، قبول کر لے تو اس کی مہربانی، مردود کر دے تو اس کو اس کا بھی اختیار حاصل ہے۔ ایک آدمی روزانہ قرآن کا ختم کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک سارا قرآن پڑھ لیتا ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مردود بھی ہو سکتا ہے، قبول بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی روزانہ 1,00,000 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر کر رہا ہے، بہت اچھا عمل ہے، طاقتور ترین عمل ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندر کی سیاہیوں اور دل کی ظلمتوں کو ختم کرنے میں جتنا دخل لا الہ الا اللہ کا ہے اور کسی ذکر کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لیکن جو پڑھا وہ قبول ہو گیا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے ساری رات تہجد پڑھی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو گیا۔ امید رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں۔ اس لیے اہل اللہ یہ سارے نیک اعمال کر کے ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ آپ 1 دفعہ پڑھیں، 1,000 دفعہ پڑھیں، 1,00,000 دفعہ پڑھیں، سب کا سب قبول ہے۔ ایک درود بھی مردود نہیں ہے، سب قبول ہے۔ اکابر نے لکھا ہے یہ کہ درود قبول ہی قبول ہے۔ درود اگر دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تب بھی قبول ہے۔ درود کے لیے اخلاص بھی ضروری نہیں ہے، درود کے لیے اعلیٰ درجے کا تقوی بھی ضروری نہیں ہے، درود قبول ہے۔ اس لیے درود پاک بہت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جانے سے پہلے 2 باتوں کی کثرت سے نصیحت فرماتے تھے۔ جو مجمع ان سے بیعت ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت میں لوگ ان سے بیعت ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت میں۔ جب وہ سارے مجمع کو بیعت کر چکے ہوتے تھے تو آخر میں فرماتے تھے بھائیو میری طرف سے آپ لوگوں کو 2 نصیحتیں ہیں۔ ایک تو درود پاک کی کثرت کریں،
اور درود پاک کی اشاعت کریں اور موت کو کثرت سے یاد رکھیں۔ ان دو باتوں کی نصیحت فرماتے تھے۔ اب جو بات گزر گئی دوبارہ دوہراؤں کیا کریں؟ یہاں ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں ہیں تو کیسے ہوگا؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی ساتھی نہیں ہوتا، بعد میں دیر سے آتا ہے تو سوچتا ہوں جو نکل گئی تو نقصان ہو گیا۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، چاہے وہ ذکر ہو، تلاوت ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، صدقہ خیرات ہو، حج اور عمرہ ہو، نمازیں ہوں، زکوٰۃ ہو، روزے ہوں، جو بھی نیک عمل ہیں، ان سارے نیک اعمال کا اجر تو بہت بڑا ہے، لیکن قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ امید تو رکھنی چاہیے، امید نہیں رکھیں گے تو مایوسی بھی گناہ ہے۔ امید تو رکھنی چاہیے لیکن گارنٹی نہیں ہے، اور گارنٹی اس لیے نہیں ہے تاکہ بندہ روتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، ڈرتا رہے، یعنی کہ نیک اعمال کر کے اکڑتا رہے۔ لیکن ایک عمل ہے درود پاک جو قبول ہی قبول ہے، پڑھنے والا چاہے کتنا گرا پڑا کیوں نہ ہو، کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، درود پاک تو قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر میں جب لوگ ان سے بیعت ہوتے تھے تو وہ آخر میں دو نصیحتیں فرماتے تھے کہ بھائیو، میری آپ سب سے یہ دو درخواستیں ہیں، دو نصیحتیں ہیں کہ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی اشاعت کریں اور موت کو کثرت سے یاد رکھیں۔ درود پاک کی ایک خاصیت ہے، خاصیت یہ ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے نا، اس کی محبت اوروں کے دلوں میں آ جاتی ہے۔ اتنے واقعات ہیں کہ مجھے اس کی تعداد ہی یاد نہیں ہے کہ درود پاک کی برکت سے دل نرم ہو گیا اور کام ہو گیا، نفرتیں ختم ہو گئیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں۔ اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں لیکن مجھے شوق ہو رہا ہے کہ مدرسے میں پڑھوں، میرا باپ فلاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، وہ بڑا سخت ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دے گا۔ میں نے کہا درود شریف پڑھیں روزانہ 500 دفعہ، اور 500 دفعہ درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب اپنے والد کو ہدیہ کر دیں، اور یہ دعا کریں اے اللہ اس درود کی برکت سے ابا کے دل کو نرم فرما۔ انہوں نے شروع کر لیا۔ شب جمعہ تھا حیدرآباد میں، بیان بھی میرا ہی تھا۔ جب بیان سے میں فارغ ہوا تو ایک شخص آیا، اس کے ساتھ یہ لڑکا بھی تھا، میں سمجھ گیا اس کا باپ ہے، چہرہ اس کا صحیح نہیں تھا۔ کہنے لگا آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگا کیا صرف دین ہی دین ہے، دنیا نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے مدرسے میں پڑھنا ہے، دنیا نہیں پڑھنی کیا؟ میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو جو چاہیں پڑھائیں، آپ پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ لیکن مجھ سے کوئی مشورہ لے گا تو مشورہ تو میں وہی دوں گا نا جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، باقی آپ کا بیٹا ہے، پڑھاؤ نہ پڑھاؤ آپ کی مرضی ہے۔ یہ میں نے ان سے کہہ دیا، جان چھڑا لی ان سے۔ لڑکے کو اشارہ کیا، میں نے کہا چلے جائیں تو آ جانا، وہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ عمل جاری رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ یہ ہے شب جمعہ۔ جمعے کے دن 10 بجے صبح یا 9:30 10 بجے
میں لیٹا ہوا تھا اپنی جگہ پہ تو وہی شخص دوبارہ آ رہا ہے. میں نے کہا لو دوبارہ کلاس لینے آ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کہے گا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈالنا ہے، آپ مجھے کسی مدرسے کا رقعہ لکھ کے دے دیں تاکہ میں اس کو داخل کراؤں. بڑی طاقت ہے درود میں، بڑی طاقت ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا تو کوئی عامل کے پاس نہ جائے، کوئی دھاگے نہ پڑھوائے، کوئی تعویذ نہ لکھوائے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ درود کیا ہے تو لوگ دھاگے پڑھوانا چھوڑ دیں، پانیوں پہ دم کروانا چھوڑ دیں، عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، درود ہی پڑھتے رہیں. ہر درد کی دوا صلی علی محمد، ہر درد کی دوا. مقروض ہو گئے ہو، محتاج ہو گئے ہو، صلی علی محمد. گھر میں سکون نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، صلی علی محمد. آپ بے اولاد ہیں درود پڑھیں. گھر میں سکون نہیں ہے درود پڑھیں. اللہ. ایک شخص نہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے وظیفے پڑھنے کے لیے، کچھ تلاوت، کچھ ذکر، کچھ یہ کچھ وہ، دعاؤں کے لیے، اوراد اور وظائف کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے. تو اب اس میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس کا جو چوتھائی حصہ ہے نا اس میں درود پڑھوں، باقی دوسرے اعمال کروں. آپ نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن بڑھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہا جی پھر آدھا درود پڑھ لوں آدھا دوسرے اعمال. فرمایا بہت اچھا لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا. کہا جی ایسے کر لیتا ہوں 2/3 درود صرف 1/3 باقی اعمال. آپ نے فرمایا بہت اچھا لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا. اس نے کہا جی بس پھر درود ہی پڑھوں گا، ہر وقت درود. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. اگر تو ایسے کر لے گا اللہ پاک تیرے سارے غم دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی دولت ہے درود پاک. ایک شخص ہمارے نبی کے پاس لایا گیا، گرفتار کر کے لایا گیا. لوگوں نے کہا جی چور ہے، اونٹنی چورائی ہے اس نے اونٹنی چورائی ہے. 2 آدمیوں نے گواہی دے دی، بات ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو. جب لے جایا جانے لگا نا ان کو جن کے بارے میں 2 آدمیوں نے گواہی دے دی تھی، جب ان کو لے جایا جانے لگا تو وہ جو اونٹنی تھی نا اونٹنی وہ فصیح عربی کے ساتھ بول پڑی. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چور نہیں، میں ہوں ہی اس کی. یہ چور نہیں ہے، میں ہوں ہی. یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. اونٹنی بولی. آپ نے اسے بلایا، فرمایا جب میں نے تیرے لیے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا اور تو جانے لگا تو تیرے ہونٹ ہل رہے تھے، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا جی آپ پہ درود پڑھ رہا تھا. ہر درد کی دوا صلی علی محمد. بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں نا جن گھر میں سارے ہی چڑچڑے ہوتے ہیں. بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں سارے ہی چڑچڑے. خاوند بھی مرچوں کی بوری پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیوی بھی مرچوں کی بوری پہ بیٹھی ہوتی ہے، بچے بھی مرچوں کی بوری پہ بیٹھے ہوتے ہیں،
مرچوں کی بولی کا مطلب یہ ہے کہ چڑچڑے ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، سارے ہی جلالی ہوتے ہیں. اس گھر میں عجیب ہی کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی گھر میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا آدمی کا. اور یہ بہت گھروں میں آج کل بہت گھروں میں یہ، اس لیے پہلے لوگ سکون کے لیے گھر جاتے تھے، اب سکون کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں. ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں، ذرا کچھ سکون ہو، بیوی نے تو پاگل کر دیا ہے. اور بیویاں بھی آگے پیچھے نکل جاتی ہیں، خاوند نے تو جینا دشوار کر رکھا ہے. بچے بھی نکل جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، امی ابو نے تو دماغ خراب کر دیا ہے. یہ بہت گھروں میں ہے. یہ جن گھروں میں یہ مسئلہ ہے، صلی علی محمد، درود پڑھیں. گھر کے افراد جمع ہو جائیں، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، اسی طرح گھٹلیوں پہ جمع ہو کے پڑھیں. آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، 15 منٹ پڑھ لیں، 20 منٹ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کریں، اے اللہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ سارے حل فرما. اب اس کا اثر دیکھیں. جو کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر موت عطا فرمائیں گے. کثرت سے درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ کثرت سے درود پڑھنے والا کافر ہو کے مر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو کثرت سے درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. تو شفاعت تو ایمان والوں کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان پہ مرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا. ایک شخص جا رہے تھے حج پہ، اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے. تو چلتے چلتے راستے میں اس کے والد کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی بیماری ہوئی، کچھ بھی ہوا، اچانک فوت ہو گیا اس کا والد. اچھا، فوت ہوتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا. جب بیٹے نے باپ کا یہ حال دیکھا کہ شکل بدل گئی، سیاہ ہو گیا، تو فوراً کپڑا ڈال دیا اور بیٹھ کے رونے لگ گیا. ہائے، کسی نے اگر کہا کہ چہرہ دکھاؤ تو کیا ہوگا، کیا ہوگا. بیٹا بیچارہ بہت رویا. روتے روتے اسے وہیں باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے روتے روتے آنکھ لگ گئی، اونگھ آ گئی. تو دیکھا ایک شخص آئے، نورانی چہرہ، چمکتا چہرہ، تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سیاہ چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ چمکنے لگ گیا، جگمگانے لگ گیا، اور ہاتھ پھیر کے وہ تشریف لے جانے لگے. تو بیٹے نے کہا حضرت آپ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ اس حال میں سفر میں آپ مجھے کام آئے ہیں، میرے باپ کا تو چہرہ کالا ہو گیا تھا، آپ کے مبارک ہاتھ کے پھرنے سے اس کا چہرہ روشن ہو گیا، آپ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں تیرا نبی محمد ہوں. یہ تیرا باپ بہت گناہ گار تھا، جن گناہوں کی پاداش میں اس کا چہرہ کالا کر دیا گیا تھا، لیکن مجھ پہ درود کثرت سے پڑتا تھا. اس لیے جب اس کے گناہوں کی سزا میں اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا تو میں آ گیا اور آ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اس کے چہرے کو روشن کر دیا. بہت پڑھنا چاہیے درود، پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو عمل رکھا ہے نا ہم نے عشاء کے بعد، یہ صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ مزاج میں آپ اس کو لے کر جائیں اور جا کے گھر میں یہ شروع کریں. گھر سے باہر دوسرے لوگوں کو نہیں بلانا، اپنے گھر کے افراد آپس میں روزانہ جمع ہو کے بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، اور جو مسئلہ ہے مانگیں اللہ سے. جس دعا کے شروع میں درود ہو اور آخر میں درود ہو وہ دعا ضرور قبول ہے. جس دعا کے شروع میں بھی درود ہو
آخر میں بھی درود ہو، وہ دعا قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود تو ہے ہی قبول۔ اب اللہ اگلا بھی قبول کرے، پچھلا بھی قبول کرے، اور بیچ کی دعا کو چھوڑ دے، یہ اللہ کی شان سے بعید ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب آگے پیچھے دعا کے درود پڑھا جاتا ہے تو یہ درود اس دعا کے لیے پر بن جاتے ہیں جو اس کو اڑا کے اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔ بے سکونی ہے، درود پڑھیں۔ نیند نہیں آ رہی، درود پڑھیں۔ بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی، پھر وہ گولی کھاتے ہیں نیند کی۔ میں نے سال ہا سال نیند کے لیے گولیاں کھائی ہیں، سال ہا سال، برس ہا برس گولی کھائی ہے نیند کے لیے۔ پہلے نہیں کھاتا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے کھانا ضروری ہے ورنہ آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان، چونکہ نیند آتی نہیں تھی، میں نے گولیاں کھائیں۔ اللہ، ایک دفعہ یہ عمل ملا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے، رات کو نیند نہ آئے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ آیت پڑھیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ پڑھ کر درود شریف پڑھ لیں، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور سر پہ ہاتھ پھیر لیں۔ یقین جانیے ایسے جیسے آپ نے گولی کھا لی۔ پڑھا اور گیا۔ گھٹی میں ڈال دیں درود، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل داء و دواء۔ یہ درود ہے 313 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے کسی کو پلا دیں، کینسر بھی اللہ ٹھیک کر دیں گے، گردے فیل ہیں اللہ ٹھیک کر دیں گے، لا علاج مرضوں کے لیے، بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ درود پڑھیں، اور جیسے دوپہر کو عرض کیا تھا کم از کم 100 دفعہ صبح شام تو بیٹھ کے پڑھیں، کم از کم 100 دفعہ تو صبح شام بیٹھ کے پڑھیں۔ کس تصور سے؟ سنہری جالیوں کے تصور سے، باب جبریل کے تصور سے، باب جبریل کی طرف ہمارے نبی کے قدم شریف ہیں، جو وہاں گئے ہوں گے ان کے لیے قدمین شریفین کا تصور بنانا آسان ہے، جو نہیں گئے تو ان کے لیے سنہری جالیاں تو انہوں نے دیکھی ہی ہیں تصویروں میں۔ ان جالیوں کو تصور میں لیے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی کثرت سے عام طور پر اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرماتے ہیں، درود پاک کی کثرت کی برکت سے۔ ہمارا ایک طالب علم روزانہ 4000 دفعہ درود پڑھتا تھا اور دن میں کئی دفعہ آپ علیہ السلام کا دیدار کرتا تھا، دن میں کئی دفعہ، دوپہر کو سویا تو بھی، رات کو سویا تو بھی، 4000 دفعہ روزانہ۔ ہمارے بابو جی عبداللہ صاحب میر پرخاص کے بزرگ تھے، روزانہ 24000 درود پڑھتے تھے۔ کتنی دفعہ روزانہ؟ 24000 مرتبہ۔ ہمارے حضرت مولانا طلحہ صاحب تھے، روزانہ 40000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ کم از کم 1000 تو پڑھنا چاہیے، 1000 دفعہ اگر چھوٹا سا درود شریف پڑھیں، صرف صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، تو اس کو پڑھنے میں 20-25 منٹ لگتے ہیں 1000 دفعہ پڑھنے میں۔ اتنا 1000 تو پڑھنا چاہیے، بڑے فائدے ہیں اس کے، بڑے فائدے ہیں اس کے۔
بڑے فائدے ہیں اس کے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک بزرگ تھے محدث امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہ بخشش ہو گئی۔ کہ کوئی عمل بتا دیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ کہ 1000 رکعت روزانہ پڑھو۔ کہ مشکل ہے، 1000 رکعت مشکل کام ہے۔ اچھا، ان کا 1000 رکعت پڑھو اور ہر رکعت میں نہیں 1000 دفعہ پڑھو، 1000 رکعت پڑھو، ان کا مشکل ہے۔ اس طرح اور بھی 2 عمل بتائے اور دونوں مشکل ترین، ہو ہی نہیں سکتے۔ شاید ایک عمل یہ بتایا سارا دن روزہ ساری رات تہجد، کا مشکل ہے۔ کا 1000 رکعت پڑھو، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص 1000 دفعہ پڑھو۔ کا کیسے ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسے ہوگا؟ کا یہ نہیں کر سکتے تو 1000 دفعہ درود روزانہ پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے جو 1000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھے گا لم یمت، نہیں مرے گا، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، تب تک نہیں مرے گا۔ انشاءاللہ